بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے شہر کی بس میں کنڈکٹر کا کام چند مہینے پہلے شروع کیا تھا۔ دن کے کئی چکر لگتے، صبح سے شام تک مختلف چہرے نظر آتے، اترتے چڑھتے کسی کو یاد رکھنا مشکل ہوتا۔ مگر ایک دن جب وہ لڑکی بس میں چڑھی، برقعے اور نقاب میں ملبوس، اور صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، تو وہ چہرہ بھولنا ممکن نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا، سکون بھی، اداسی بھی، جیسے کوئی دیرینہ کہانی بند ہول میں۔ وہ ہمیشہ دوسرے یا تیسرے سٹاپ پر چڑھتی اور آخری سٹاپ پر اتر جاتی، خاموش، گمسم، نہ کسی سے بات، نہ کسی طرف دھیان۔ پہلے دن بس میں کافی رش تھا۔ وہ اندر آئی تو ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میں پیچھے کی طرف تھا، مگر ایک دو دفعہ اس پر نظر پڑی تو کچھ مختلف محسوس ہوا۔ اگلے دن جب وہ پھر چڑھی، میں نے اگلے حصے میں ایک سیٹ خالی کروائی۔ ایک عورت نے اعتراض کیا، بولی، اسے کیوں جگہ دے رہے ہو؟ لگتی کیا ہے تمہاری؟ میں خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا، بس اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ سلسلہ روز کا ہو گیا۔ میں اس کا سٹاپ آنے سے پہلے سیٹ خالی کروا لیتا۔ کچھ لوگ چپ چاپ برداشت کرتے، کچھ کبھی کبھی چہمے گوئیاں کرتے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، کرایہ لیتا، آگے پیچھے جاتا، مگر جب وہ لڑکی سوار ہوتی تو میرے اندر کچھ بدل جاتا۔ میں غیر محسوس طریقے سے اس کے آس پاس رہتا تاکہ کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی بے دہانی نہ ہو۔ اس نے کبھی میرے اس رویے پر شکریہ ادا نہیں کیا، نہ کبھی بات کی، مگر ایک خاموش سا اعتماد نظر آتا تھا اس کی آنکھوں میں۔ ایک دن جب وہ چڑھی تو بس میں غیر معمولی رش تھا۔ میں نے جیسے تیسے ایک عورت کو قائل کر کے سیٹ خالی کروائی اور اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آ کر بیٹھتے وقت ایک نظر میری طرف دیکھا، جیسے حیرت ہو کہ آج بھی اس کے لیے سیٹ محفوظ ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، جیسے کچھ خاص نہیں کیا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، مگر میرے دل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ عجیب کشش تھی اس کی موجودگی میں۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب بس میں ایک ادھیڑ عمر شخص اس لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے بار بار اسے دیکھا، قریب ہونے کی کوشش کی۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور اسے کہا کہ پیچھے جا کر کھڑا ہو۔ اس نے کچھ دیر مزاحمت کی، مگر میں نے سختی سے منع کیا۔ اس لڑکی نے سر جھکا لیا، مگر میرے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگا ہوں۔ بس کی ڈیوٹی مشقت طلب ہوتی ہے، مگر اس لڑکی کی موجودگی میرے دن کا سب سے اہم لمحہ بن گئی تھی۔ چند دنوں میں میرے کچھ ساتھیوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ وہ چھیڑتے، کہتے، محسن، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، روز اس لڑکی کے لیے سیٹ؟ میں ہنس کے ٹال دیتا، کہتا، بس ایسے ہی انسانیت ہے۔ مگر سچ یہ تھا کہ یہ صرف انسانیت نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کا نام جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ اسے کبھی اس کا بتایا، نہ خود پوچھا۔ اس کے برقعے کے نیچے چھپی شناخت میرے لیے ایک راز تھی، اور شاید یہ راز ہی اس کی کشش کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی خاموشی، انہی نظروں، انہی معمولات کے ساتھ کئی دن گزر گئے۔ ایک طرف میں خود کو روک کر رکھتا اور دوسری طرف ہر دن اس کا انتظار بھی کرتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، یا اس لڑکی کے بارے میں کیا جان سکوں گا، مگر یہ روز کا سفر میری زندگی کا مستقل حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس دن موسم کچھ سرد تھا، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور بس میں معمول سے بھیڑ کم تھی۔ میں نے حسب معمول سیٹ خالی رکھوائی اور وہ برقع پوش لڑکی ہمیشہ کی طرح دوسرے سٹاپ پر چڑھی، لیکن آج اس کی چال میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اور جب وہ اندر آئی تو میں نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ مختلف ہے۔ اس نے سر قدرے جھکایا ہوا تھا اور آنکھوں پر نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ گہری، پراسرار اور پرسکون دکھتی تھیں، آج بوجھل تھیں، جیسے کئی راتوں کی جاگ ان میں قید ہو۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں معمول کے مطابق کرایہ لینے آگے بڑھا تو اس نے میرے قریب آہستگی سے کہا، میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، کل دوں گی، ڈبل دے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے کہا، رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پھر خاموش ہو گئی۔ میں کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا، پھر دل کی بے چینی پر قابو نہ پا سکا تو جھک کر آہستہ سے پوچھا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا نہیں، بس کھڑکی سے باہر نظریں جمائے رکھی، جیسے وہ منظر جسے وہ دیکھ رہی ہو اس سے بہتر ہو جس کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ دیر اور کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔
بس اپنی رفتار سے چلتی رہی، مسافر اترتے چڑھتے رہے اور میں ہر سٹاپ پر یوں ہی نظر دوڑاتا رہا کہ شاید وہ خود کچھ کہے، کوئی اشارہ دے، لیکن وہ بددستور خاموش تھی۔ میں نے دھیان ہٹانے کی کوشش کی مگر بار بار نگاہیں اس کی طرف چلی جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے آنسو کیوں بہے تھے۔ میں نے سیٹوں پر کچھ عورتوں کو اس کی طرف دیکھتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ شاید انہوں نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی محسوس کی تھی، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے سفر پر توجہ دی۔ میں بار بار گھڑی دیکھتا رہا اور پھر جیسی آخری سٹاپ آیا وہ کھڑی ہوئی اور چپ چاپ نیچے اتر گئی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ آج پیچھے جاؤں، کچھ پوچھوں، کوئی مدد کی پیشکش کروں، لیکن پھر خود کو روکے رکھا۔ اگلے دن میں نے اسے ویسا ہی پایا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ اداسی نہیں تھی جو کل تھی، لیکن کچھ تھکن باقی تھے۔ میں نے اس دن بھی کرایہ نہیں مانگا اور نہ ہی وہ خود کچھ بولی۔ اس نے میرے ساتھ نظریں ملانے سے بھی گریز کیا، جیسے کل کا لمحہ اس کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ ایک اور دن میں بس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب میری نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ وہ سیٹ کے قریب کھڑا ہو کر بار بار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی طرف مسکرا دی۔ پہلی بار میں نے اس کے نقاب کے پیچھے کوئی نرمی دیکھی، جیسے بچوں کے ساتھ اس کا اپنا کوئی تعلق ہو۔ اسی دن میں نے سوچا کہ شاید اس کی پریشانی کچھ گھریلو ہو یا کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہو۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے سے جو اسی سٹاپ پر رہتا تھا اس علاقے کی بابت پوچھا، مگر مجھے کچھ خاص پتہ نہ چل سکا۔ کئی دن گزر گئے۔ وہ لڑکی معمول کے مطابق آتی، سیٹ پر بیٹھتی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ میں اس کے قریب سے گزرتا تو اس کی سانسوں کی آواز تک سنائی دیتی، مگر ہماری بات کبھی کرائے یا سیٹ سے آگے نہ بڑھی۔ میں نے جان بوجھ کر ایک چھوٹا سا پرس اپنے پاس رکھنا شروع کیا جس میں کچھ روپے رکھے ہوتے، تاکہ اگر پھر وہ ادھار کرائے کی بات کرے تو میں فوراً دے سکوں۔ مگر وہ دن دوبارہ نہیں آیا۔ بس چلتی رہی، دن گزرتے رہے اور وہ لڑکی میرے لیے ایک روزمرہ کی عادت بن گئی، جس کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جس تک میری رسائی نہ ہو پا رہی تھی، اور میں جانتا تھا یہ خاموشی بہت دیر تک نہیں چل سکتی۔ اس دن موسم دھوپ بھرا تھا، مگر اندر ہی اندر ایک اضطراب میرے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں کی خاموشی اور اس کے آنسو میرے دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ حسب معمول بس کے دوسرے سٹاپ پر چڑھی۔ میں نے سیٹ خالی کروا رکھی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر کرایہ نہیں مانگا اور اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ بس کے اندر مسافروں کا شور معمول کے مطابق تھا، مگر میری توجہ ہر سٹاپ پر اس کے چہرے پر مرکوز رہی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی کچھ چھپا ہوا تھا۔ جب آخری سٹاپ آیا وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی اور اترنے لگی۔ اس بار میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی بس سے اتر جاؤں گا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے کام ہے، میں کل لاؤں گا، اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آ گیا۔ وہ تھوڑا آگے نکل چکی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے چل کر خود کو اس کے قریب کیا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آواز سنی تو ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا اور چہرے پر حیرانی اور گھبراہٹ ایک ساتھ نظر آئی۔ میں اس کے برابر آ کر چلنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر کہا، اس دن آپ رو رہی تھیں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فوراً رخ میری طرف موڑا اور سخت لہجے میں بولی، تم سے مطلب؟ میں روز آتی ہوں، تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، بس چلاتے ہو تو چپ چاپ اپنا کام کرو، میرا پیچھا مت کرو۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس یہ دیکھ کر دل کو تکلیف ہوئی تھی کہ تم رو رہی تھی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا سکتی ہو۔ وہ تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ اس کا برقع ہوا میں ہل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پھر وہ رک گئی اور سختی سے کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے بدنام نہ کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہر روز سیٹ دے کر کوئی احسان کر رہے ہو؟ میں مجبور ہوں تبھی خاموش رہتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے پیچھے آؤ۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ مایوسی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی اور ایک گلی میں مڑ کر غائب ہو گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ واپس بس اسٹینڈ کی طرف چلنے لگا۔ اس دن شام تک میں خاموش رہا۔ باقی ساتھیوں نے پوچھا کہ میں کہاں غائب ہو گیا تھا، تو میں نے کہا طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر اندر سے ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں نے ڈیوٹی شروع کی، دل میں ہلکی سی امید تھی کہ وہ پھر آئے گی اور شاید بات کرنے کا کوئی موقع نکل آئے۔
مگر وہ نہیں آئی۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے اور وہ نہیں آئی۔ میں اندر ہی اندر بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بار سوچا کہ اس گلی میں جا کر دیکھوں جہاں وہ گئی تھی، لیکن نہ گھر معلوم تھا نہ نام، بس ایک اجنبی چہرہ اور ایک چھپی ہوئی کہانی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چوتھے دن وہ پھر بس پر چڑھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ آج وہ بالکل نارمل دکھ رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سیٹ خالی کروائی اور وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب گیا، لیکن اس نے میری طرف دیکھے بغیر پرس سے کرایہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے رقم لی اور آہستگی سے کہا، معذرت، اگر میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو۔ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، کچھ کہنے کو لب ہلے مگر کچھ نہ بولی۔ اس دن کے بعد میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، نہ پیچھا کیا نہ کوئی سوال کیا، مگر اس دن کا واقعہ میرے اندر گونجتا رہا۔ اس کے غصے میں جو بے بسی تھی اس میں کچھ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود کسی ایسے بوجھ تلے دبی ہو جسے وہ کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہتی۔ میں نے پھر بھی اس کے لیے سیٹ خالی رکھنا نہ چھوڑا۔ اس دن بس معمول سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے لیے حسب عادت سیٹ خالی کروائی اور وہ حسب معمول آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن اس دن بس میں ایک نوجوان چڑھا جس کی نظر فوراً ہی اس پر جا ٹھہری۔ وہ بھیڑ میں کسی بہانے سے اس کے قریب آنے لگا اور مسلسل نظریں گاڑ کر دیکھتا رہا۔ میں نے شروع میں نظر انداز کرنے کی کوشش کی، سوچا شاید وہ خود ہی ہٹ جائے گا یا آگے چلا جائے گا، لیکن وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے شرمی تھی جو مجھے ہمیشہ ناگوار لگتی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی آج بھی بغیر کوئی رد عمل دیے بیٹھی رہی، مگر اس کی آنکھیں نیچی تھیں اور وہ کھڑکی کی طرف اس طرح مڑ گئی تھی جیسے خود کو چھپا رہی ہو۔ میں بس کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے آیا، اس نوجوان کے قریب جا کر رکا اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سیدھے کھڑے ہو، عورت کو گھورنے کی تمیز نہیں؟ وہ چونک گیا اور پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ بس میں آیا ہوں، جہاں کھڑا ہونا ہو وہاں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ میں نے کہا، کھڑا ہونا تمہارا حق ہے، لیکن کسی کو مسلسل گھورنا تمہارا حق نہیں۔ وہ چڑھ گیا اور بولا، تم اس کے باپ لگتے ہو یا شوہر؟ یہ جملہ سنتے ہی میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بات تلخی سے آگے بڑھی۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہوا اور میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ اس نے میرے ہاتھ جھٹک دیے اور پھر دھکا دے دیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بات بڑھ گئی اور باقی مسافر بھی ہلچل میں آ گئے۔ کچھ نوجوان درمیان میں آئے، کسی نے ہمیں الگ کیا، کسی نے ڈرائیور سے کہا کہ بس رکو۔ بس رک چکی تھی۔ میں ابھی بھی غصے میں تھا اور وہ نوجوان مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے میں نے ایک لمحے کو سیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، مگر وہ غائب تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دروازے کی طرف بھاگا، باہر جا کر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی، نہ کسی گلی میں نہ سڑک پر، جیسے وہ موقع ملتے ہی نکل گئی ہو، بغیر کسی آواز یا وضاحت کے۔ ڈرائیور نے بس دوبارہ چلائی اور مسافروں نے بھی اپنا دھیان بٹانا شروع کیا، مگر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ کیوں چلی گئی؟ شاید وہ یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، یا شاید وہ میرے رویے سے خفا ہو گئی تھی۔ بس کے سفر کے باقی حصے میں خاموش رہا، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ڈیوٹی کے بعد میں نے اسٹاپ پر کچھ دیر رک کر انتظار کیا، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ اگلے دن بھی میں اسی امید میں تھا کہ وہ آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس دن کے بعد 3 دن وہ غیر حاضر رہی۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں نے غلط کیا؟ کیا اسے میری مداخلت سے شرمندگی ہوئی، یا کیا وہ ڈر گئی؟ چوتھے دن وہ دوبارہ چڑھی۔ اس کی چال میں ایک پرانی سنجیدگی تھی، مگر نظریں زمین پر تھیں۔ میں نے سیٹ خالی کروا رکھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور اس دن میں نے کرایہ لیا۔ نہ کوئی بات کی۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود بولی، بہت آہستہ، بس میں لوگ دیکھتے ہیں، تم نے کیا ثابت کرنا چاہا تھا؟ میں نے جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا، مجھے برداشت نہیں ہوتا کوئی تمہیں غلط نظر سے دیکھے۔ اس نے کہا، مجھے عادت ہے، تمہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں بھی کچھ نہ بولا۔ وہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ بس اپنی منزل کی طرف رواں رہی اور میں اپنی جگہ کھڑا ان الفاظ کو دہراتا رہا۔ کیا یہ غیرت تھی یا جنون؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئی۔ صبح سے شام تک میں اسٹاپ پر نظریں جمائے رکھتا، ہر چہرے کو غور سے دیکھتا، مگر وہ نظر نہ آئی۔ پہلے دن تو لگا کہ شاید بیمار ہو، دوسرے دن سوچا کوئی مجبوری ہوگی، لیکن تیسرے دن بے چینی نے جگہ لے لی۔ میں نے بس کے وقت پر بھی توجہ دینا چھوڑ دی۔
ہر سٹاپ پر نظریں اس ایک وجود کو تلاش کرتی جو اب غیر حاضر تھی۔ چھٹے دن تک میری حالت اور بگڑ چکی تھی، نیند ادھوری، دل میں گھٹن اور زبان پر خاموشی۔ 7ویں دن میں نے ایک پرانے ساتھی سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا جیسے کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، جس پر اس نے مذاق میں کہا، محسن، لگتا ہے تو عاشق ہو گیا ہے۔ میں نے ہنسی میں بات ڈال دی، مگر دل کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا۔ 8ویں دن جب وہ اسٹاپ پر دکھائی دی تو میرے ہاتھ سے ٹکٹوں کا بیگ گر گیا۔ وہ چڑھی تو رش کم تھا اور میں نے اس کے لیے پہلے ہی سیٹ خالی رکھی ہوئی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور میں نے جیسے اسے دیکھا تو دل نے ایک نئی طرح کی حرکت کی۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس آیا اور آہستہ سے کہا، 8 دن بعد آئے ہو، بہت پریشان رہا، سب خیریت ہے؟ اس نے آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور بغیر کچھ کہے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تھوڑا قریب ہوا اور کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجوں، اور اگر تم مناسب سمجھو تو گھر کا پتہ بتا دو۔ میرے الفاظ ختم ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لی اور کہا، میں شادی شدہ ہوں۔ یہ جملہ سن کر میں سن ہو گیا، میری زبان رک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے ہولے سے کہا، اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، آئندہ میرے پیچھے مت آنا، نہ اس طرح کی بات کرنا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید کچھ سنبھال نہیں سکتی۔ بس اگلے اسٹاپ پر پہنچی تو وہ اتر گئی، بغیر مڑے، بغیر کچھ کہے۔ میں دروازے تک آیا مگر رک گیا۔ اس دن کے بعد میں بہت دیر تک خاموش رہا۔ ڈرائیور نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ میں نے سر ہلایا اور بس۔ شام کو جب گھر پہنچا تو کھانا سامنے رکھا تھا، مگر بھوک نہیں تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا بات ہے محسن، بہت دنوں سے چپ چپ ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلا کر کہا، سب ٹھیک ہے ماں، تھکا ہوا ہوں۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ ذہن میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے بعد کے دن میرے لیے زیادہ مختلف نہ تھے، بس خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ اب وہ آتی، بیٹھتی، کرایہ دیتی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ میں صرف دیکھتا، کچھ نہ کہتا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب میری ماں نے کہا، محسن، تم اب کمانے لگے ہو، سوچ رہی ہوں تمہاری خالہ کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے پکا کر دوں، تم دونوں کی بنتی بھی ہے۔ میں نے انکار کر دیا۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کوئی اور پسند ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی دل نہیں ہے شادی کا۔ وہ بات سن کر ماں خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر کی خاموشی کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ بس اب میرے لیے صرف ایک کام تھی، باقی سب جیسے دھن میں چھپ گیا تھا۔ وہ آتی اور میں بغیر کچھ کہے اس کے وجود کے گرد ایک خاموش حفاظت کا حلقہ بنا دیتا۔ اس دن کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب اگر وہ کچھ کہنا چاہے گی تو خود کہے گی، میں کوئی اور قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ مگر محبت ہو چکی تھی، یہ اب کسی سوال یا جواب کی محتاج نہیں تھی۔ اس روز صبح بس معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ میں نے اسٹاپس پر مسافروں کو چڑھایا، کرائے لیے، لیکن جیسے عادت بن چکی تھی، نظریں اسی مخصوص اسٹاپ پر جمی رہتی تھیں جہاں سے وہ لڑکی سوار ہوتی تھی۔ آج بھی میں نے سیٹ خالی رکھوائی لیکن وہ نہیں آئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، پچھلے چند دنوں سے وہ کبھی آتی کبھی نہیں۔ جب آتی تو چپ چاپ بنا کسی تاثر کے بیٹھتی، اور جب نہ آتی تو سارا دن بے چینی رہتی۔ اس دن بس کا آخری چکر ختم ہو رہا تھا جب ایک چھوٹا بچہ چڑھا۔ وہ کوئی 7-8 سال کا ہوگا، ہلکے میلے کپڑوں میں، ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا تھامے۔ وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے قریب آ کر کہا، کدھر جانا ہے بیٹا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرت سے وہ کاغذ لیا تو اس نے فوراً کہا، یہ اس آنٹی نے دیا ہے جو روز آپ کی بس میں سفر کرتی ہے، بولی تھی آپ کو دے دوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں ہے وہ آنٹی؟ مگر وہ بچہ دروازے کی طرف بھاگا اور اگلے اسٹاپ پر اتر گیا۔ میں کاغذ کو ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا۔ جب بس خالی ہوئی اور میں کونے میں بیٹھا تب وہ خط کھولا۔ تحریر صاف مگر عجیب انداز میں لکھی گئی تھی، محسن، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ بات کہہ دی جو کہنی ضروری تھی۔ تم میرے بارے میں جو سوچتے ہو وہ تمہارا خیال ہے، حقیقت نہیں۔ میں تمہیں برا نہیں کہتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بارے میں کچھ اور سوچو۔ تمہارے خلوص کا اندازہ ہے مجھے، تمہاری خاموش مدد کو میں نے محسوس کیا ہے،
لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم اگر سچ جان لو گے تو مجھ سے نفرت کرو گے۔ بہتر ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ وہیں رہے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ وہیں ختم ہو جائے۔ میں تمہیں دعا دیتی ہوں، لیکن اپنے بارے میں تم سے کچھ نہیں چاہتی۔ تمہاری زندگی خوشگوار ہو یہی چاہتی ہوں۔ خط کا اختتام کسی دستخط یا نام کے بغیر تھا۔ میں دیر تک وہ پرچہ ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، نہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا لکھ گئی۔ سچ کیا ہے جسے جاننے پر میں نفرت کروں گا؟ ایسا کیا بات ہو سکتی ہے جو اتنی شدت سے چھپائی گئی ہو؟ اس دن گھر جا کر میں نے وہ کاغذ الماری کے نچلے خانے میں رکھ دیا، کئی بار نکال کر دوبارہ پڑھا۔ الفاظ وہی تھے مگر مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ اگلے دن بھی وہ نہیں آئی۔ میں ہر سٹاپ پر اس کی جھلک ڈھونڈتا رہا، ہر برقعے والی عورت کو غور سے دیکھتا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے اگلے 2 دن بھی ویسا ہی گزارے، خاموشی سے الجھتے ہوئے۔ خط میرے ذہن میں ایک سوال بن کر چپک گیا تھا۔ تیسرے دن وہ پھر بس پر چڑھی، وہی پرانا انداز، وہی خاموشی۔ آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب گیا لیکن کوئی بات نہ کی، وہ بھی خاموش رہی۔ جب وہ آخری اسٹاپ پر اتری تو میں بھی پیچھے پیچھے نیچے آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر سیدھا چلتی رہی۔ میں نے آواز دی، مجھے وہ بچہ ملا تھا جس نے وہ پرچہ دیا تھا۔ وہ رکی، آہستہ سے بولی، تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے رخ میری طرف موڑا اور بہت سنجیدگی سے کہا، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف بھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے گلی میں مڑ گئی اور میں وہیں کھڑا رہا۔ اس رات میں نے کافی دیر تک اس کی باتیں سوچی۔ میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال تھا، وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ میں اس کی ہمت، خاموشی اور اجنبیت کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس خط کے بعد دل میں ایک خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ سچ واقعی ایسا ہے کہ مجھے نفرت ہو تو کیا میں اسے سنبھال سکوں گا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خود کچھ نہیں کروں گا۔ اگر اسے کچھ کہنا ہوگا تو وہ خود کہے گی۔ بس معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ وہ اب کبھی آتی، کبھی کئی دنوں تک غائب رہتی۔ میرے لیے اس کی غیر موجودگی بے چینی کا سبب بنتی تھی، اور اس کی موجودگی ایک خاموش سوال۔ اس دن ڈیوٹی کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک پرانی کباڑ کی دکان پر نظر پڑی۔ عام طور پر میں ان جگہوں پر نہیں رکتا، لیکن نہ جانے کیوں میری نظر ایک بوسیدہ لکڑی کے فریم پر جا ٹکی۔ اس فریم کے شیشے کے پیچھے دھندلا سا عکس تھا۔ میں رک کر قریب گیا اور فریم اٹھا کر صاف کیا۔ یہ ایک تصویر تھی جس میں 3 لوگ تھے۔ درمیان میں وہی لڑکی کھڑی تھی، برقعے کے بغیر، عام سے لباس میں، اور اس کی دونوں طرف ایک بوڑھا مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ کام پہ، یہ وہی آنکھیں تھیں جنہیں میں روز دیکھتا تھا، جنہیں برسوں کا راز معلوم ہوتا۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ تصویر میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، یہ تصویر کہاں سے آئی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کچھ مہینے پہلے ایک پرانا مکان بکا تھا جس کا سامان ہم نے خریدا، وہی سامان بک رہا ہے، شاید وہیں سے آئی ہو۔ میں نے فوراً کہا، یہ تصویر میں رکھ لوں؟ وہ بولا، رکھ لو، کسی کو اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے وہ تصویر اٹھائی اور ایک بار پھر غور سے دیکھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس کا مکمل چہرہ دیکھا تھا۔ گھر جا کر میں نے وہ تصویر الماری میں رکھ دی اور دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں سوالات کی ایک نئی لڑی بن چکی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ 2 بوڑھے اس کے ماں باپ تھے یا کوئی اور؟ اگر یہ ان کا گھر تھا تو وہ اب کہاں ہیں؟ میں نے اگلے دن ایک پرانے ساتھی سے جو پراپرٹی ڈیلر تھا پوچھا کہ حال ہی میں علاقے میں کون سا گھر بکا ہے۔ اس نے کچھ پتہ تو نہیں بتایا، لیکن وعدہ کیا کہ معلوم کرے گا۔ بس میں وہ اگلے دن آئی۔ اس دن بھی ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور میں بس میں باقی مسافروں کے ساتھ مصروف رہا، مگر میرا ذہن بار بار اس تصویر پر جاتا رہا۔ جب وہ آخری اسٹاپ پر اتری تو میں بھی نیچے آیا۔ کچھ قدم ساتھ چل کر آہستگی سے بولا، کل میں نے ایک پرانی تصویر دیکھی تھی ایک دکان پر، اس میں تم تھی۔ وہ رک گئی اور میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی، بس ایک تھکن بھری سنجیدگی۔ میں نے وہ فریم ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا کہ موقع ملا تو اسے ضرور دکھاؤں گا۔ میں نے وہ تصویر اس کے سامنے چند لمحے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ میں نے جواب دیا، کباڑ کی دکان سے، وہی جو پرانی چیزیں بیچتے ہیں۔ اس نے تصویر واپس میری طرف بڑھائی، یہ رکھ لو، اب اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، میرے اپنے تھے، اب نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی اور میں وہیں کھڑا رہا۔
اس رات میں دیر تک سوچتا رہا کہ وہ کون سی زندگی تھی جو اب نہیں رہی، وہ گھر کہاں گیا، وہ لوگ کہاں گئے، اگر وہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی تو اب کہاں رہتی ہے۔ تصویر میں اس کے چہرے پر جو ہنسی تھی وہ اس چہرے سے بالکل مختلف تھی جو میں روز بس میں دیکھتا تھا۔ میں نے اس فریم کو صاف کر کے اپنی میز پر رکھ دیا۔ اب وہ میرے لیے ایک یاد تھا یا تحفہ نہیں، بلکہ ایک کڑی تھی جو مجھے اس کی حقیقت سے جوڑ سکتی تھی۔ میں نے اگلے دن پراپرٹی ڈیلر سے دوبارہ بات کی۔ اس نے بتایا کہ قریبی علاقے میں واقع ایک پرانا مکان کچھ مہینے پہلے بکا تھا، جس میں کوئی بزرگ جوڑا رہتا تھا، بیٹی بھی تھی، مگر بعد میں سب چلے گئے۔ اس نے مکان کا پتہ بتایا۔ میں نے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ جلد وہاں جاؤں گا۔ وہ اب بھی کبھی کبھی بس میں آتی اور ہماری خاموشی ویسے ہی برقرار رہتی، لیکن میرے پاس اب اس خاموشی کی ایک تصویر تھی جو اس کے ماضی کا ثبوت تھی۔ اب وہ صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی جو روز بس میں سفر کرتی تھی، اب وہ ایک کہانی بن چکی تھی جس کے ورق میرے سامنے کھلنے لگے تھے۔ اس روز میں معمول کے بخار کے باعث محلے کے کلینک کے بجائے قریبی سرکاری ہسپتال چلا گیا۔ طبیعت بوجھل تھی، انتظار لمبا تھا۔ پرچی بنوانے کے بعد قطار میں کھڑا تھا کہ میری نظر اتفاقاً دائیں طرف کے کوریڈور پر پڑی۔ سفید دیواروں، پیلی روشنیوں اور بیزار چہروں کے درمیان ایک چہرہ ایسا تھا جو فوراً پہچان میں آ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی۔ وہ ایک دروازے سے باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں پرچی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ میں چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، جیسے خود کو دنیا سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے قریب جا کر آہستہ سے کہا، تم یہاں، سب ٹھیک ہے؟ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ تھکا ہوا اور پریشان۔ مجھے دیکھ کر کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، تم کیوں میرے پیچھے آتے ہو ہر جگہ؟ پہلے بس، اب یہاں؟ میں نے کہا، یہ اتفاق ہے، میں بیمار ہوں، دوائی لینے آیا تھا، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے پرچی ہاتھ میں مڑوڑی، پھر نیچے دیکھا اور بولی، پریشان ہوں، ہاں، لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کون ہو میرے؟ میں خاموش رہا۔ کچھ لمحوں بعد میں نے کہا، اس دن تم نے کہا تھا تم شادی شدہ ہو، آج یہ سب دیکھ کر مجھے شک ہو رہا ہے۔ اس نے میرے جملے پر چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک لمحے کی تیزی آئی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں نے سر جھکایا۔ اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے اس سچ کو بولنے میں ہچکچا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیوں؟ جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے ایک ہلکی سانس لی اور پھر کہا، کیونکہ میں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا سکوت تھا کہ مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، مجھے جانا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا، وہ تیزی سے چلی گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت میں نے اسے رکشے میں بیٹھتے دیکھا اور پھر وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں وہیں ہسپتال کے برآمدے میں دیر تک کھڑا رہا۔ اس کی باتیں ذہن میں گونجتی رہیں۔ وہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے الفاظ جتنے سادہ تھے، مطلب اتنا ہی بھاری تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار اس کے جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی خود پر کسی کو قریب آنے نہیں دیا، جس نے ہر بات کو خاموشی میں چھپائے رکھا، آج کچھ تو بولی تھی، کچھ تو ظاہر کیا تھا۔ اگلے دن میں نے بس میں اسی سیٹ کو خالی رکھا، مگر وہ نہیں آئی۔ پھر دوسرے دن بھی غیر حاضری رہی۔ تیسرے دن جب وہ سوار ہوئی تو اس کے چہرے پر وہی سادگی، وہی خاموشی تھی۔ میں نے کرایہ لیا، کچھ نہیں کہا، وہ بھی خاموش رہی۔ آخری اسٹاپ پر اترتے وقت اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ کل کی بات پر افسوس ہے، مگر کچھ نہیں کہا۔ میں دروازے کے قریب کھڑا رہا، لیکن اس کے ساتھ نہیں اترا۔ اب میں جان چکا تھا کہ جو سچ اس نے بتایا ہے وہ مکمل نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جھوٹ کا پردہ اس نے خود ہٹایا۔ بس کے معمولات وہی رہے۔ وہ لڑکی کبھی آتی، کبھی نہیں آتی، تو خاموشی سے بیٹھتی، تو نظریں جھکائے، اور اترتی تو بغیر مڑے۔ ان دنوں میرے گھر والوں کو لگنے لگا کہ میں اب سنجیدہ ہو رہا ہوں۔ ماں نے ایک شام کھانے کے بعد بات چھیڑی، محسن، تم اب کمانے لگے ہو، تمہارے ابا ہوتے تو کب کا رشتہ طے کر چکے ہوتے۔ خالہ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، لڑکی اچھی ہے، تم جانتے ہو۔ میں خاموش رہا۔ ماں نے پھر کہا، خالہ نے خود بات کی ہے، کہتی ہے تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہے، تمہارے مزاج سے بھی واقف ہے، ہم اپنا خون اپنا گھر میں جوڑیں تو بہتر ہے۔ میں نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور آہستہ سے کہا،
ماں مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کوئی بات ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بس دل نہیں مانتا۔ ماں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، کیا کوئی اور پسند ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ رات میں نے بہت جاگ کر گزاری۔ ماں کا سوال سیدھا تھا مگر اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیا وہ لڑکی میری پسند ہے؟ ہاں۔ کیا میں اس سے بات کر چکا ہوں؟ نہیں۔ کیا وہ مجھ سے بات کرتی ہے؟ شاذ و نادر۔ کیا وہ میری محبت کو قبول کرے گی؟ ممکن نہیں۔ پھر یہ ضد کیوں؟ میں اگلے دن ڈیوٹی پر گیا، دل بوجھل تھا۔ وہ نہیں آئی۔ اگلے دن آئی تو چہرہ ویسا ہی تھا۔ وہ سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ میں کرایہ لینے قریب آیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، پھر میں نے آہستہ سے کہا، میری ماں میرا رشتہ طے کرنا چاہتی ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کچھ لمحے آنکھیں جما کر رکھی، پھر نظریں موڑ لیں۔ میں نے کہا، میں نے انکار کر دیا۔ وہ بولی، کیوں بتایا مجھے؟ میں نے جواب دیا، پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ تم سن لو۔ اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ شور بن گئی تھی۔ بس اگلے سٹاپ پر رکی، چند مسافر اترے، وہ نہیں اتری۔ اگلا سٹاپ آیا، وہاں وہ بیٹھی رہی۔ پھر جب آخری سٹاپ آیا وہ کھڑی ہوئی اور بنا کچھ کہے نیچے اتر گئی۔ میں بھی دروازے پر کھڑا رہا، لیکن اس بار پیچھے نہیں گیا۔ ماں نے دوبارہ رشتے کی بات چھیڑی۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اب کی بار ماں نے آواز اونچی کی، کہا، محسن، ایسے نہیں چلے گا۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں فیصلہ خود کر لوں گی۔ میں نے کہا، ماں، یہ میرے دل کا معاملہ ہے اور دل کی ضد ہے، تم اسے نہیں سمجھو گی۔ ماں نے ناراضی سے کہا، محبت ضد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میرے لیے بن چکی ہے۔ اس شام میں نے تصویر دوبارہ دیکھی، وہی پرانا فریم، وہی مسکراتا چہرہ، وہی بوڑھے جوڑے۔ میں اس چہرے کو یاد کر رہا تھا جو اب بس میں خالی سیٹ پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے مگر کچھ کہتا نہیں۔ 2 دن بعد جب وہ بس میں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بیمار لگ رہی ہے۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا نہیں، کچھ کہا نہیں، وہ خود کچھ نہیں بولی۔ اسی دن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے وہ کچھ نہ بتائے، نہ مانے، میں اس سے جڑا رہوں گا، خاموشی سے، فاصلے پر، مگر ہر روز۔ اب میرا دل نہ ماں کی بات مان رہا تھا نہ زمانے کی۔ وہ لڑکی میرے روز کے معمول کا حصہ نہیں رہی تھی، وہ میری ضد بن چکی تھی، اور ضد کبھی دلیل سے ختم نہیں ہوتی۔ بس کا دن عام سا تھا، سٹاپ وہی، مسافر وہی، اور وہی معمول کی تھکن۔ میں نے آج بھی اس کے لیے سیٹ خالی رکھی تھی، حالانکہ کئی دنوں سے وہ نہیں آئی تھی، مگر دل ضد پر تھا، اور ضد میں تسلسل ہوتا ہے، امید باقی رہتی ہے۔ دوسرے سٹاپ پر وہ چڑھی۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک گہرا نیلا بیگ تھا، چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا، نگاہیں جھکی ہوئی اور قدموں میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ۔ میں نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ بغیر کچھ کہے آ کر بیٹھ گئی۔ بیگ اس نے گود میں رکھا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ میں کرایہ لینے اس کے قریب آیا تو اس نے کرایہ نکالا، ساتھ ہی بیگ میری طرف بڑھایا۔ میں نے الجھن سے بیگ کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ رکھ لو، 8 دن بعد لینے آؤں گی۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، کیا ہے اس میں؟ اس نے نظریں ہٹا لی، پھر دھیرے سے بولی، امانت ہے، تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ میں نے بیگ لیا، ہاتھ میں تھاما، وزنی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ بس میں باقی مسافر اپنے معمول میں تھے، مگر میرا ذہن اب اس بیگ کے گرد گھومنے لگا تھا۔ جب آخری سٹاپ آیا وہ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں پیچھے پیچھے آیا، شاید کچھ اور پوچھنے کے لیے، مگر وہ میری طرف مڑے بغیر تیز قدموں سے نکل گئی۔ میں دروازے پر رک گیا۔ اس کا وہ جملہ، 8 دن بعد آؤں گی، میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ واپس آ کر میں نے بیگ کو احتیاط سے سنبھالا، گھر لے گیا اور الماری میں رکھ دیا، نہ کھولا نہ جھانکا۔ ماں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے بس اتنا کہا، کسی کی امانت ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، مگر چہرے پر شک کی ایک لہر ضرور آئی۔ میں کمرے میں گیا، بیگ کو کنڈی لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھا اور چابی الگ کر دی۔ پہلا دن گزر گیا، وہ نہیں آئی۔ دوسرا دن، پھر تیسرا۔ میں ہر دن اس کے سٹاپ پر زیادہ دیر نظریں جمائے رکھتا، دل بے چین ہوتا، مگر وہ نہیں آتی۔ چوتھے دن میں نے سوچا کہ بیگ کھول کر دیکھوں، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ وہ خود بول کر گئی تھی کہ 8 دن بعد آئے گی۔
5واں دن بھی خاموشی سے گزرا۔ چھٹے دن ماں نے کہا، بیٹا، جو امانتیں غیر کی ہوتی ہیں ان سے جلدی جان چھڑانا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ نہیں بولا۔ 7ویں دن کے اختتام پر میرے اندر تشویش بڑھ چکی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ نہ کوئی خبر، نہ کوئی نشان۔ 8ویں دن میں نے صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت بیگ ساتھ رکھا، سوچا شاید وہ آج آ جائے اور وہیں مانگ لے۔ پورا دن گزرا، وہ نہیں آئی، نہ 9ویں دن نہ 10ویں دن۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ واپس نہیں آ رہی، یا شاید کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی۔ 11ویں دن میں نے اس کے اسٹاپ کی طرف جا کر چند لوگوں سے پوچھا، چہرہ بتا کر، مگر کسی نے پہچانا نہیں۔ 14 دن گزر چکے تھے، بیگ اب بھی بند الماری میں رکھا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ 8 دن کا وعدہ جو اب 16 دن میں بدل چکا تھا، ایک امید میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 18ویں دن صبح میں نے فیصلہ کیا، سیدھا ہسپتال پہنچا، وہی سرکاری ہسپتال جہاں ایک بار پہلے وہ ملی تھی۔ کوریڈور وہی، دیواریں وہی انتظار، وہی فائلیں، مگر وہ چہرہ غائب تھا۔ میں ریسیپشن پر گیا، اس وقت ایک عمر رسیدہ نرس بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، کچھ دن پہلے ایک لڑکی آتی تھی، اکیلی، ہاتھ میں پرچی لیے، آنکھوں میں نمی ہوتی تھی، کیا آپ کو یاد ہے؟ نرس نے غور سے دیکھا، پھر بولی، یہاں روز درجنوں ایسے چہرے آتے ہیں، نام بتاؤ تو کچھ پتا چلے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہ نام معلوم ہے نہ پتا، بس چہرہ یاد ہے۔ اس نے کندھے اچکائے، میں مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گیا، مگر ہار ماننے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹرز کے کمرے چیک کرنا شروع کیے۔ کوریڈور کے آخری کمرے میں ایک ڈاکٹر بیٹھا نظر آیا، جو اس دن بھی وہاں تھا جب میں نے اس لڑکی کو پہلی بار ہسپتال میں روتے دیکھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا اور آہستہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب، معذرت چاہتا ہوں، میں ایک لڑکی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ وہ پچھلے مہینے یہاں آئی تھی، اکیلی تھی، بیمار لگتی تھی، میری جان پہچان کی تھی، مگر اب کئی دنوں سے نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر بولا، کیا تم اس کے رشتہ دار ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، لیکن وہ کچھ دنوں سے غائب ہے۔ اگر اس کا علاج آپ کر رہے تھے تو شاید آپ کچھ بتا سکیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر سوچا، پھر میز کی دراز کھولی، ایک فائل نکالی اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر میری طرف بڑھائی۔ یہ تھی وہ؟ میں نے تصویر دیکھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ میری زبان بند ہو گئی، صرف گردن ہلائی۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے فائل بند کی اور بولا، اسے 3rd اسٹیج کینسر تھا۔ جب پہلی بار آئی تب بھی بہت دیر ہو چکی تھی، اکیلی آتی تھی، علاج کی سکت نہیں تھی، بس دوا لیتی واپس چلی جاتی۔ میں نے ہونٹ کاٹی، آواز رکی ہوئی تھی، پھر آہستہ سے پوچھا، اب وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر کہا، وہ اب نہیں رہی، پچھلے ہفتے فوت ہو گئی۔ لاش لینے کوئی نہیں آیا، ہسپتال نے سرکاری طریقے سے دفنا دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ میں وہی کرسی پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی تو چہرہ نظر آیا، وہی آنکھیں، وہی خاموشی، وہی آخری جملہ، 8 دن بعد آؤں گی۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں وہاں سے اٹھا، شکریہ ادا کیا اور باہر آ گیا۔ ہسپتال کے دروازے سے نکلتے ہی سڑک پر کھڑا رہا۔ لوگ گزر رہے تھے، گاڑیاں چل رہی تھیں، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر میرے لیے سب بدل چکا تھا۔ میں سیدھا بس اڈے گیا۔ اس دن بس نہیں چلائی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کیا ہوا محسن، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے مختصر کہا، بس کچھ دن آرام چاہیے۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد میں نے سیدھا اس علاقے کا رخ کیا جہاں وہ آخری اسٹاپ پر اترتی تھی۔ میں نے کئی دن پہلے پراپرٹی ڈیلر سے جو پتہ لیا تھا، وہی کاغذ جیب میں تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہی جگہ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ دوپہر کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی جب میں ایک چھوٹے سے محلے کی تنگ گلیوں میں پہنچا۔ نیم کھلے دروازے، چھوٹے چھوٹے کمرے، دیواروں پر پرانی پینٹ اور خاموش گلی۔ میں نے وہ پتہ بار بار دیکھا، آخر کار ایک پرانا سا مکان پہچانا۔ دروازہ لکڑی کا تھا، رنگ اکھڑا ہوا، کناروں پر زنگ کے نشان تھے۔ میں نے ایک بار ہچکچاہٹ کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے ایک عورت نکلی، عمر شاید 30 سے اوپر ہوگی، سر پر دوپٹہ تھا، شاید باورچی خانے سے آئی تھی۔ میں نے سلام کیا، وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، معاف کیجیے گا، میں ایک لڑکی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ برقع پہنتی تھی، کچھ وقت پہلے تک روز بس میں سفر کرتی تھی، آخری اسٹاپ پر اترتی تھی۔ میں بس کا کنڈکٹر ہوں۔ عورت نے پلکیں سکیڑ کر غور سے دیکھا، پھر کہا، آپ اندر نہیں آ سکتے، جو پوچھنا ہے وہی پوچھ لیں۔
میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، کیا یہ وہی گھر ہے جہاں وہ رہتی تھی؟ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، جی یہ وہی گھر ہے، وہ میری نند تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ اب کہاں ہے؟ عورت کا چہرہ سخت ہو گیا، بولی، اب کہاں ہوگی؟ مر چکی ہے۔ میں نے چونک کر کہا، جی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، ہاں مر گئی، کینسر تھا، علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے، جتنا ہو سکا ہم نے کیا، پھر بس کچھ دن ہسپتال جاتی رہی، پھر واپس آئی اور پھر میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، کچھ دن پہلے ہی ہسپتال سے فون آیا تھا، کہا کہ لاش لینے کوئی نہیں آیا تو خود ہی دفنا دی، ہمیں پتہ ہی بعد میں چلا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا اس کا کوئی سامان رہ گیا ہے؟ وہ عورت بولی، گھر چھوٹا ہے، لوگ زیادہ ہیں، جو کپڑے تھے ہم نے خیرات میں دے دیے، کچھ زیور تھے لیکن اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ کسی کو نہ دیے جائیں، وہ کہیں رکھے ہوں گے، شاید کہیں پھینک بھی دیے ہوں۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا۔ دروازہ دھیرے سے بند ہونے لگا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، اچھا ہوا آپ ملنے آئے، کم از کم کوئی تو تھا جو اسے یاد رکھتا ہے۔ دروازہ بند ہوا اور میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ گلی سے نکل کر سڑک پر آیا۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی پانی بھر رہا تھا، مگر میرے لیے سب دھندلا ہو چکا تھا۔ گاڑی پکڑ کر واپس بس اڈے پہنچا۔ ڈرائیور نے حیرت سے دیکھا، پوچھا، کیا خبر ملی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، موت کی۔ گھر آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، الماری کھولی، وہ نیلا بیگ نکالا، سامنے رکھا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے زپ کھولی۔ اندر کپڑوں میں لپٹی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، ساتھ میں ایک کاغذ۔ دل لرز رہا تھا مگر ہاتھ رکے نہیں۔ وہ کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ الفاظ صاف لکھے تھے اور ہر حرف کے ساتھ دل میں ایک چپ سی گونجتی رہی، محسن، جب تک تم یہ بیگ کھولو گے تب تک میں شاید اس دنیا میں نہ ہوں۔ میں نے تم پہ بھروسہ کیا کیونکہ تم نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، صرف میرا بوجھ اٹھایا، تمہیں حقیقت کا صرف وہ حصہ بتایا جو تم سن سکتے تھے، باقی میں اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ اس تھیلی میں کچھ زیورات ہیں، میرے پاس بس یہی بچا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں عمرہ کرتی، مگر زندگی نے مہلت نہ دی، نہ علاج کے پیسے تھے نہ ہمت باقی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اگر یہ زیورات اپنے گھر والوں کو دیتی تو وہ کہیں اور خرچ ہو جاتے۔ تم سے بس اتنی گزارش ہے، یہ زیورات بیچ دینا اور میری طرف سے عمرہ کر لینا، بس وہاں میرے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، میرے نام کے بغیر ایک اجنبی کی بخشش کی دعا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، الوداع۔ خط ختم ہوا۔ میں نے اسے دوبارہ طے کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ تھیلی میں ایک چھوٹا سا لاکٹ، ایک جوڑی جھمکے، ایک کڑا اور ایک سادہ سی انگوٹھی تھی۔ زیورات قیمتی نہیں تھے مگر ان کی اہمیت میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ چند دن بعد میں نے ان زیورات کو ایک جاننے والے کے ذریعے بیچ دیا۔ پیسے ہاتھ میں آئے تو کچھ پیسے ایک غریب لڑکی کے جہیز بنانے میں صرف کر دیے اور باقی سے میں نے عمرے کے لیے درخواست دی۔ 2 مہینے بعد مجھے عمرہ کے لیے ویزا ملا۔ میں ماں کو مختصر سا بتایا کہ نیت کر لی ہے۔ وہ حیران ہوئی، خوش بھی، کچھ سوال کیے مگر میں نے زیادہ وضاحت نہ دی۔ مکہ مکرمہ پہنچا تو دل میں ایک ہی دعا تھی۔ سارا سفر اس کے چہرے کے عکس کے ساتھ طے ہوا۔ میں نے عمرہ مکمل کیا اور جب کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لفظ خود بخود نکلتے گئے۔ اے رب، جس نے اپنی زندگی چپ چاپ گزاری، جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا، بس تیری طرف امید رکھی، اسے بخش دے۔ وہ تیرے در کی خواہش لیے دنیا سے گئی، اس کا خواب پورا کر دے۔ میں نے وہ دعائیں کیں جو شاید وہ خود کبھی اپنے لیے نہ مانگ پاتی۔ وقت گزرتا رہا، ماں نے پھر رشتے کی بات کی۔ اس بار میں نے انکار نہیں کیا۔ دل میں سکون تھا، جیسے کوئی ادھوری ذمہ داری پوری ہو چکی ہو۔ شادی ہو گئی، کچھ سالوں میں 2 بچے بھی ہو گئے۔ زندگی عام سی ہو گئی مگر مکمل کبھی نہیں ہوئی۔ بس کا کام جاری رہا، کبھی کبھی وہی اسٹاپ آتا تو نظر بے اختیار باہر جاتی۔ کچھ سال بعد وہ راستہ ہی بدل گیا۔ پرانی گلی میں اب نئے مکانات بن چکے تھے، دروازے بدل گئے تھے، چہرے بھی۔ الماری کے نچلے خانے میں وہ پرانا خط اور تصویر اب بھی محفوظ ہے۔ کبھی کبھی رات کے کسی کونے میں نکال کر پڑھتا ہوں، کچھ نہیں بولتا، بس پڑھ کر واپس رکھ دیتا ہوں۔ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بیوی نیک ہے، ماں خوش، مگر ایک سیٹ آج بھی میرے دل میں خالی ہے۔ وہی آخری سیٹ جو روز کسی خاموش برقع پوش لڑکی کے لیے خالی رکھی جاتی تھی،
جس نے زندگی کے شور میں خاموشی سے محبت دی اور مرنے کے بعد بھی ایک امانت چھوڑ دی۔ وہ چلی گئی مگر اس کی خاموشی میرے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔